بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بلکہ تمام ہی لوگوں کو جو ہے وہ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ نصیب فرمائے، عید کی خوشیوں سے بہرامند فرمائے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہم آج جو گفتگو کریں گے اس میں ایک تو یہ ہے کہ بانی و قائد MQM الطاف حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب کے بیان پر، یا ان کا جو ایک ویڈیو بیان ہے جو بڑا وائرل ہو رہا ہے اور بڑی زبردست باتیں کی ہیں حافظ نعیم الرحمن صاحب نے۔ تو یہ پہلی مرتبہ کم از کم یہ بات سامنے آئی ہے کہ بانی و قائد MQM الطاف حسین صاحب نے حافظ نعیم الرحمن خصوصاً جماعت اسلامی کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے جو باتیں بھی کی ہیں اس کو بڑا سراہا ہے الطاف حسین صاحب نے۔ وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ چونکہ عید الفطر کا دن ہے اور جب ویڈیو ہماری یہاں رات گئے ہم بنا رہے ہیں اور صبح ظاہر ہے لوگ عید کی نماز پڑھیں گے، تو سب سے پہلے تو ہم بتا دیں آپ کو کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہے وہ حسب معمول جو سرکاری شخصیات یا جو گورنر سندھ ہوتے ہیں وہ اور جو سرکاری شخصیات ہوتی ہیں وہ پولو گراؤنڈ نماز عید ادا کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صبح 8 بجے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد گورنر ہاؤس میں جو سفارتکار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، مختلف شخصیات ہیں، ان سے ملاقات کے ساتھ ساتھ شہریوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اور اس مرتبہ جس طرح کہ انہوں نے پورے رمضان لوگوں کے لیے شہریوں کے لیے جو ہے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے رکھے اور شہریوں کو بہت بڑے پیمانے پر پورے رمضان پورے 30 روزے جو ہیں وہ روزہ افطار کروایا، بڑی تعداد میں شہریوں کو روزانہ ہی، اور باقی بھی ان کی جو مصروفیات رہیں سحر و افطار کی وہ بھی آپ کے سامنے۔ پھر گورنر ہاؤس میں جو ایک چاند رات بھی منائی گئی، خواتین کو جو ہے وہ مہندی لگانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا، مفت چوڑیاں بھی تقسیم کی گئیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کی طرف سے۔ تو ایک تو یہ، دوسری یہ کہ کل عید الفطر کی نماز جو MQM پاکستان کے جو رہنما ہیں، خصوصاً کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جو 90 کے قریب ہی رہتے ہیں، اور آج سے نہیں بہت عرصے سے وہیں رہتے ہیں، جب اصل MQM تھی اسی زمانے سے وہ وہاں رہتے ہیں۔ تو وہ جو عید الفطر کی نماز ہے جناح گراؤنڈ کے قریب ہی بالمقابل جو مسجد ہے مدنی مسجد، وہاں نماز عید ادا کریں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ جبکہ جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ جامع مسجد قرآن اکیڈمی DHA فیز 6 میں نماز عید ادا کریں گے۔ جبکہ سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہے وہ اپنے علاقے PIB کالونی میں KMC گراؤنڈ میں نماز عید ادا کریں گے۔ اور باقی جو حکمراں ہیں، حکومت سندھ ہے، وہ سارے ظاہر کے عید پر کراچی میں نہیں ہوں گے بلکہ اپنے اپنے گاؤں میں ہوں گے، اندرون سندھ میں جہاں ان کے آبائی گھر ہیں وہ وہاں ہوں گے، اپنے آبائی گھروں میں ہوں گے، اور ظاہر کے اپنے لوگوں کے درمیان نماز عید ادا کریں گے۔ یہ حسب ثابت کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی حکمراں ہیں، جو سندھ حکومت کے جو حکمراں ہیں خاص طور پہ، وہ حسب ثابت اندرون سندھ میں اپنے اپنے علاقوں میں آبائی گاؤں میں اپنے لوگوں کے اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ عید منائیں گے اور نماز عید بھی وہیں ادا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تو عید کی صورتحال ہم نے بتائی۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی و قائد MQM نے عید الفطر کے موقع پر جو اپنے کارکنان ہیں، جو ہمدرد ہیں، ان کے لیے عید الفطر کے موقع پر خصوصی طور پر انہیں عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ بانی و قائد MQM الطاف حسین نے کارکنوں، ہمدردوں سمیت تمام عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور سب کو سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ الطاف حسین نے وفا پرست کارکنان، الطاف حسین کا کہنا ہے
کہ وفا پرست کارکنان عید کے موقع پر تحریک کے شہیدوں، اسیروں اور لاپتہ کارکنوں کو ہرگز فراموش نہ کریں، خصوصاً اہل ثروت افراد، غریب و مستحقین کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ان کی حد المقدور مدد کریں۔ تو یہ ایک پیغام الطاف حسین صاحب کا۔ الطاف حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ کیا ہے اس ویڈیو کے ساتھ جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جو ان کی ویڈیو ہے جو بڑی وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو پر، اس ویڈیو کو جو اپنے ٹویٹ کے ساتھ لگا کر الطاف حسین صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے جماعت اسلامی کے حوالے سے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس حوالے سے جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا ہے، سچ سچ ہوتا ہے اور بڑا ہی تلخ ہوتا ہے، سچ بہت دیر سے سمجھ میں آتا ہے اور بالآخر اسے تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ میں تہ دل سے محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کا مشکور ہوں کہ بالآخر سچ ان کی زبان پر آ ہی گیا اور وہ ایم کیو ایم کے وجود میں آنے کے پیچھے اصل وجوہات اور اسباب کو بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب جو الطاف حسین صاحب نے جو اس جانب اشارہ کیا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آخرکار سچ بولنے، انہوں نے سچ بولا، اور جو ایم کیو ایم وجود میں آئی تھی، کیوں وجود میں آئی تھی ایم کیو ایم، وہ وجوہات، وہ اسباب جو ہے جن کی بنا پر ایم کیو ایم کوئی 35 یا 36 سال قبل، 38 سال قبل جب بھی وجود میں آئی تھی اور قیام عمل میں آیا تھا ایم کیو ایم، اصل ایم کیو ایم کا، تو وہ جن محرومیوں، ناانصافیوں اور زیادتیوں کی سبب جو ہے وجود اس کا عمل میں آیا تھا، الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ اس کا ادراک جو ہے وہ آج ہوا ہے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، اور انہوں نے جو اپنی ویڈیو بیان میں جو باتیں کی ہیں، یا ان کا جو ایک ویڈیو جو چل رہا ہے کلپ، اس میں جو انہوں نے باتیں کی وہ بڑی سچی اور کھری باتیں کی۔ الطاف حسین صاحب نے اس کو بڑا سراہا ہے اور ان کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جناب کراچی میں ایس ایچ اوز جو ہے وہ کراچی کے نہیں ہوتے، وہ باہر سے آتے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق نہیں ہوتے۔ کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس جانب نشاندہی کی کہ جی کراچی میں کتنے 7-8 ضلع ہیں، ان کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان میں مجھے بتایا جائے کہ کتنے کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس جانب بھی نشاندہی کی کہ سندھ سیکریٹریٹ میں کتنے لوگ ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ تو انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ جناب کیا کراچی کے لوگوں میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ ان بڑے عہدوں پر نہیں آ سکتے؟ یہ سوال بھی کیا ہے اور بڑا مناسب، بڑا جائز ان کا یہ سوال ہے۔ بڑی انہوں نے جس جانب توجہ دلائی ہے، دیر آیا درست آیا۔ چونکہ دیکھیے جماعت اسلامی آج سے کوئی 10-15-20 سال پہلے جو ہے وہ صرف انہی مطالبات کے اوپر، اصل ایم کیو ایم کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے، اور آج بھی جماعت اسلامی جو گراؤنڈ پر ایم کیو ایم پاکستان، اس پر بھی تنقید کرتی رہی ہے۔ تو وہی ساری چیزیں، وہی ساری جو مطالبات جس پہ ایم کیو ایم کی بنیاد ہے، جو ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا، وہ ساری جو مطالبے ہیں، جو محرومیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، جو زیادتیاں ہیں، وہ آج جو ہے جماعت اسلامی کچھ سالوں سے کراچی کے مسائل پر بالکل ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی بالکل الگ ہے اور جماعت اسلامی پاکستان بالکل الگ ہے۔ یہ گزشتہ چند سالوں میں کم از کم جماعت اسلامی کا ایک نیا جو روپ ہے وہ دیکھنے میں آیا، خاص طور پر جب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کراچی کے امیر بنے، جب سے بالکل وہ کراچی کے مسائل پر جس طرح وہ تندہی کے ساتھ اور جس طرح جرأت اور بے باکی کے ساتھ اور مسلسل جس طرح وہ آواز اٹھاتے ہیں اور کراچی کے لوگوں کے لیے اور کراچی کی محرومیوں کے لیے، کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں، ناانصافیوں کے لیے، یقیناً اس کا مظاہرہ ایم کیو ایم پاکستان نے ان چند سالوں میں نہیں کیا جتنا جماعت اسلامی نے
عملی طور پر کیا، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان تو پونے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں رہی اور اب وہ پی ڈی ایم نون لیگ کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت میں ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان کا تو یہ ہے کہ ان بیان ضرور وہ دے دیتے ہیں، لیکن ان بیانوں سے تو عملی مظاہرہ تو آج تک کوئی دیکھنے میں نہیں آیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب. تو یہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو عمل ہے یہ بڑا اچھا عمل ہے. کم از کم جو کراچی کی محرومیوں کے حوالے سے، کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں، زیادتیوں کے حوالے سے اب جو ہے ایم کیو ایم کے بعد اب دوسری جماعتیں بھی جو ہیں ایک پیج پر آ رہی ہیں، ایک صفحے پر آ رہی ہیں. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اب لوگ یہ تسلیم کرنے لگے کہ ہاں واقعی کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، کراچی جس کے ٹیکس دینے کے نتیجے میں پورے ملک کے حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، پورے ملک میں چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، وفاقی حکومت ہو، ان کی یعنی جب 70% جب ٹیکس کراچی دے رہا ہے تو کون چلا رہا ہے پھر پورے ملک کے نظام کو فنڈز کے حساب سے. لیکن کراچی کو وہ فنڈز نہیں ملتے، وہ حصہ نہیں ملتا جو جائز حصہ ہے ان کا. تو یہ بہت عرصے بعد کم از کم یہ اٹھایا تو مسئلہ ایم کیو ایم نے تھا. جب ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا، کوٹا سسٹم کا مسئلہ، گو کہ ایم کیو ایم بھی کوٹا سسٹم کا مسئلہ حل نہیں کرا سکی. ایم کیو ایم بھی اس بہت ساری جو ناانصافیاں، زیادتیاں اور جو ہو رہی وہ ان کو ایم کیو ایم بھی حکومتوں میں رہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکی جو کہ کرنا چاہیے تھا. بہت ساری چیزیں آج بھی باقی ہیں. اس لیے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم تو اقتدار میں تھی، بالکل تھی، لیکن یہاں اقتدار اعلیٰ جو ہے، ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تو ماضی میں بھی ایم کیو ایم حکومتوں میں شامل رہی تو بہت سارے معاملات حکومت کے ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آئے اور ایم کیو ایم نے بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. خاص طور پہ پرویز مشرف صاحب کا دور ایک ایسا دور کہلایا جا سکتا ہے کہ جب ایم کیو ایم کو بہت زیادہ طاقت بھی ملی، اختیارات بھی ملے، وسائل بھی ملے، اور ایم کیو ایم نے ڈیلیور کر کے بتایا. وہ جو بھی کچھ کیا کراچی میں ڈیلیور، وہ کسی شخص نے نہیں کیا، وہ کسی ناظم نے نہیں کیا، وہ کسی وزیر نے نہیں کیا، کسی ایم این اے، وہ ایک پارٹی نے کیا. وہ ایک پارٹی کا مینڈیٹ تھا اور وہ پرویز مشرف کے ذاتی دلچسپی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ایم کیو ایم تو اس سے پہلے بھی نواز شریف حکومت میں بھی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی تھی، لیکن وہ چیزیں ایم کیو ایم حاصل نہیں کر سکی جو اس لیے کہ پرویز مشرف صاحب کا تعلق کراچی سے تھا اور انہوں نے کراچیائٹ ہونے کے ناطے ویسے تو پورے ملک میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا. پورے ملک کا انہوں نے جو ہے وہ نظام جو ہے وہ بہتر کرنے کی اپنے طور پہ کوشش کی اور ایک اچھا ان کا دور تھا اس لحاظ سے. چاہے وہ ایک آمری تھے، غیر جمہوری دور تھا، لیکن عام آدمی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جی منتخب حکومت ہے یا جمہوری دور ہے یا عامر ہے. اگر کوئی ڈکٹیٹر بھی اگر لوگوں کو ریلیف دے رہا ہے، اگر لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو رہے ہیں تو، اور ان کے ساتھ ناانصافیوں میں کمی آ رہی ہے، زیادتیوں میں کمی آ رہی ہے، مہنگائی نہیں ہے، لوگوں کی دسترس ہے کہ وہ چیزیں، ان کی قوت خرید ہے، ان کی تنخواہوں میں جو ہے وہ مناسب اضافہ ہو رہا ہے، تو عام آدمی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ جمہوریت مموریت اور یہ الیکٹڈ نمائندے یہ تو خرچہ بڑھاتے ہیں. یہ اسمبلیاں، یہ ان کے اللہ تللے، وہ جو اراکین اسمبلی کی تنخواہیں، اراکین اسمبلی کے وہ جو ان کی رہائش گاہیں، ان کا پیٹرول، سرکاری مراعات، یہ اربوں کھربوں روپے ہیں. اگر یہ کم کر دیں یا ختم کر دیں تو عوام کو کچھ ملے نا. تو عوام کو تو جب ملے، لہٰذا عوام کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ جی جمہوریت ہے یا نہیں ہے. عوام کو اپنے مسائل کے حل سے دلچسپی ہے. عوام کو صرف نہ یہ درست ہے کہ ایک منتخب حکومت ہی لوگوں کی نمائندگی کر سکتی ہے، لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہے. لیکن آج بلدیاتی نظام نہیں ہے اور سرکاری ایڈمنسٹریٹر ہے، کوئی ریلیف نہیں مل رہا عام آدمی کو. ان کی دسترس میں نہیں ہے کوئی حکام، ان کا ایکسیس ہی نہیں ہے. لیکن اگر بلدیاتی نمائندے ہوتے ہر سطح پہ، یو سی ناظمین یا یو سی چیئرمین، یو سی کونسلر، تو ایک عام آدمی اپنا چھوٹا سا مسئلہ لے کے
काउंसलर के पास जाता, लेकिन नहीं है। और ये बदकिस्मती है इस कराची शहर की कि कराची को इलेक्शन होने का, एक तो इलेक्शन ताखिर से हुआ बल्दियाती इलेक्शन, हर हुकूमत आती है और शब खून मारती है बल्दियाती इदारों पर, क्योंकि बल्दियाती इदारों में फंड्स हैं तो वो MNA MP उससे एंजॉय करते हैं। तो कोशिश होती है हुकूमत की कि वो इलेक्शन ना कराए। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें मुंतखब हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराती हैं, आमिर कराते हैं। गैर मुंतखब हुकूमतें पहले बल्दियाती इलेक्शन कराती हैं। अयूब खान के दौर में भी ये हुआ, ज़ियाउल हक के दौर में भी ये हुआ, और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ये हुआ कि बल्दियाती इलेक्शन कराए गए और बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए गए और आवाम को रिलीफ मिला। लेकिन ये मुंतखब हुकूमतें, इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए थे बल्दियाती इलेक्शन जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर बने थे, वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उनके हुक्म पर हुए थे। और इसके बाद जो इलेक्शन कितनी ताखिर से हो रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुए काफ़ी अरसा हो गया। तो ये बल्दियाती निज़ाम अगर आप कायम, और अब इस दफ़ा फिर 15 जनवरी को इलेक्शन हुए थे बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन खामोशी है। जमात इस्लामी बहुत बढ़ बढ़ के आगे आ रही थी कि मेयर हमारा होगा, मेयर भाई आप ही का आ जाए, आइए तो सही आप। ये तो 4 महीने का गैप आ गया है, 4 महीने से लोग रोल रहे हैं अपने छोटे छोटे मसलों के लिए। इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी सजा जो आवाम भुगत रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी इसका जिम्मेदार है, हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार है और अदालतें भी जिम्मेदार है। अदालतें वैसे तो बड़ा सोमोटो, ये आवाम का इतना बड़ा मसला है, इसके ऊपर कोई अदालत सोमोटो नहीं ले रही है। कहां है अदालतें, कहां है इंसाफ? क्या अदालतें इस मसले को कोई बहुत छोटा मसला समझ रही है? क्या आवाम को रिलीफ और अवामी नुमाइंदे, अवाम एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब लगे हुए, वो जी इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन, वो जी तारीख आइन में था। ये जो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये आइन की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आ रही अदालतों को कि बल्दियाती इलेक्शन हुए 4 महीने हो रहे हैं और बल्दियाती नुमाइंदों का नोटिफिकेशन इतनी लेट क्यों किया गया, और बल्दियात और मेयर का इलेक्शन अब तक क्यों नहीं हो रहा जो पहली फुर्सत में होना चाहिए था। सिर्फ लगे हुए आप एक पंजाब में इलेक्शन हो जाए, क्यों? क्या आपको पंजाब से दिलचस्पी है? क्या पंजाब के अलावा पूरा मुल्क पाकिस्तान नहीं है? पूरे मुल्क के लोग क्या इंसान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है? आपको सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराने की पड़ी हुई है। बल्दियाती इलेक्शन को जो 4 महीने से कहने में कराची के लोग रोल रहे हैं और अंदरूनी सिंध में लोगों को अब तक इख्तियारात नहीं मिले, क्यों नहीं आप अदालतें इस पर नोटिस लेती हैं? वहां का अदालतों का इंसाफ चला जाता है। सिर्फ यही इंसाफ रह गया है और आइन में सिर्फ यही लिखा है कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लंबे दिन में इलेक्शन कराएं, और सिर्फ पंजाब में कराएं, बाकी सूबों में कराएं ना कराएं। क्यों सिर्फ पंजाब में? ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इस पर क्यों नहीं नोटिस लिया जाता? यहां इंसान नहीं रहते? तो जनाब ये एक हमारी गुजारिश थी कि इस हवाले से भी यकीनन जब सारे मामलात में अदालतें सोमोटो ले रही हैं, बड़े आगे बढ़ बढ़ के जो है वो रिलीफ दे रही हैं, लेकिन लगता है कि सिर्फ इमरान खान के लिए, सिर्फ उसको रिलीफ, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? क्या बाकी लोग इंसान नहीं है? तो नाज़रीन ये हमारी आज की गुफ्तगू, और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।